پیارے دوستوں، میں ہوں حمزہ اقبال اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ بات ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم مٹی سے بنائے اور پیدا کیے گئے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، وہ اس لیے کہ ہماری اصل مٹی ہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کون سی مٹی سے بنے ہیں۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم ستاروں کی مٹی سے بنے ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم قرآن پاک سے انسانی تخلیق کے راز جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ہم میں سے یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ زیادہ تر ستارے ہائیڈروجن سے بنے ہوتے ہیں، اور ایک عام ستارے کی عمر چند ارب سال ہوتی ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق ستارہ جتنا بڑا ہوگا اس کی عمر اتنی ہی کم ہوگی، اور سائز میں جتنا چھوٹا ہوگا ایندھن کم استعمال ہونے کی وجہ سے اس کی عمر اس قدر زیادہ ہوگی۔ ستارے گیس اور گرد کے ان بادلوں میں جنم لیتے ہیں جنہیں ہم نیبولا کہتے ہیں۔ نیبولا کے اندر گیس کشش باہمی کی وجہ سے آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس ٹکراؤ کی وجہ سے گیس اور گرد سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں ایک ستارے کا بچہ پیدا ہوتا ہے جسے پروٹو سٹار کہا جاتا ہے۔ اب یہ پروٹو سٹار یعنی نیم ستارہ اپنے اندر کی دباؤ کی وجہ سے بہت زیادہ کثیر درجہ حرارت کو پہنچ جاتا ہے۔ بالآخر اس نیم ستارے کا درجہ حرارت اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر خود ایٹمی دھماکے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب کسی پروٹو ستارے کے اندر خودکار ایٹمی دھماکے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ستارہ ایک مکمل ستارہ ہونے کا سرٹیفکیٹ پا لیتا ہے۔ ہر ستارے کے اندر ارتقائی مراحل چل رہے ہوتے ہیں۔ ہائیڈروجن جل جل کر ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ درجہ حرارت اور کثافت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ہائیڈروجن سے تبدیل ہوئی ہیلیم بھی ہائیڈروجن کے ساتھ جلنے لگتی ہے، جس سے ستارے کی گرمی اور حدت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جلی ہوئی ہیلیم کی راخ کاربن کی صورت میں ستارے کے مرکز میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہیلیم سے بنی راخ یعنی کاربن ستارے کے مرکز میں ایک خاص مقدار میں تجاوز کرتی ہے تو ستارہ ایک دھماکے سے پھول کر ایک بہت بڑا ریڈ جائنٹ یعنی سرخ دیو کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اپنی جسامت سے کئی گنا بڑا ہو جاتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق ستاروں میں جب یہ جلنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو باقی بچی راخ خلا میں بکھر جاتی ہے، اور یہ مٹیریل وقت کے ساتھ ساتھ اکٹھا ہوتا ہے، جس سے یہ سیارے، مونز، اسٹروئڈز وغیرہ بنتے ہیں۔ یعنی زمین کو بنانے میں تمام ایٹمز کبھی نہ کبھی کسی ستارے کا حصہ تھے۔ سائنس کے مطابق زندگی کا وجود بنانے اور اس کا پہیہ چلانے کے لیے درکار تمام اجزاء بھی اسی راخ سے بنے ہیں، یہاں تک کہ دنیا میں ہر جاندار کی جسم میں موجود تمام ایٹمز کو بھی ستاروں نے بنایا۔ ہماری ہڈیوں میں پائی جانے والی کیلشیم، ڈی این اور پروٹین میں پائی جانے والی نائٹروجن، خون میں موجود آئرن، پورے جسم میں موجود مالیکیولر ڈھانچہ بنانے والا کاربن، تمام عناصر کے ایٹمز بھی کبھی نہ کبھی کسی ستارے میں بہت بلند درجہ حرارت پر ہونے والے نیوکلیئر فیون کے عمل سے بنتے ہیں۔ لہٰذا سائنس کے مطابق ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم انسان بھی ستاروں کی مٹی سے بنے ہیں۔ دوستو، اب اسلام اور قرآن کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مٹی سے اور کیسے تخلیق کیا۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورہ الانعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ زمین کی اسی مٹی سے تمہیں بنایا، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ دوستو، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، پس انسان کو غور و تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ قوت سے اچھلنے والے پانی، قوی اور متحرک مادے تولید سے پیدا کیا گیا ہے، جو پیٹ اور کولے یعنی سرین کے درمیان میں سے گزر کر باہر نکلتا ہے۔ خواتین و حضرات، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی کیمیائی اور حیاتی ارتقاء کے بارے میں بیان کر دیا ہے، اور قرآن مجید کا مزید مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی کی کیمیائی ارتقاء کم و بیش 7 مرحلوں سے گزر کر تکمیل پذیر ہوا۔ واضح رہے کہ قرآن پاک میں انسان کے جسم کی تیاری میں مٹی، پانی، گارے کا بھی ذکر آتا ہے، اور نطفے کا بھی، اور کہیں آخری مرحلے میں ثلاثہ یعنی جوہر کا بھی ذکر آیا ہے، جو کسی بھی چیز کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس جوہر کا ذکر کیا گیا ہے یہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ابو القاسم الحسین بن محمد بیان کرتے ہیں کہ ثلاثہ من 3 سے مراد ہے مٹی میں سے چنا ہوا وہ جوہر جسے اچھی طرح میلے پن
گناہان سے پاک صاف کر دیا گیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 7 مراحل کے آخر تک انسانی زندگی کا کیمیائی عمل جوہر پر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انسانی زندگی کا حیاتی ارتقاء شروع ہو جاتا ہے، جس کے بعد کچھ مراحل ہیں جن سے گزر کر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان مٹی سے کیسے پیدا کیا گیا، وہ مٹی کون سی ہے جس سے انسان پیدا ہوا، اور پھر اس مٹی میں کیسے دفن کیا جائے گا، کیونکہ بظاہر تو یہ نظر نہیں آتا کہ انسان کے پیدا ہونے کے لیے مٹی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس میں سبزیاں، پھل یا کوئی بھی چیز، اس کا تعلق بلا واسطہ یا بالواسطہ مٹی سے ہوتا ہے۔ گندم، چاول، چینی کو لے لیں یا سبزی، پھل یا کوئی بھی چیز لے لیں، کوئی بھی کھانے کی چیز جن اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے وہ اسی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب انسانی تخلیق کے مراحل بہت سے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، جیسا کہ مٹی کا ذکر بھی ہے اور نطفے کا بھی، لہٰذا معلوم ہوا کہ جب مٹی سے پیدا ہونے والی خوراک استعمال کی جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح زمین سے حاصل ہوگی، جس میں سے یہی نطفہ بنتا ہے اور اس کی پیوریفائڈ شکل کو جوہر کہتے ہیں۔ اسی کے اجزاء ملتے ہیں تو حیاتیاتی ارتقاء ہوتا ہے اور اسی کے مراحل طے کرنے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب انسان جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اس میں دفن کیسے ہوگا؟ اس حوالے سے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے بعد ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں حبشی کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر فرمایا، اسے اس کی زمین اور آسمان سے اسی مٹی میں لایا گیا ہے جس سے اس کی تخلیق کی گئی تھی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر انسان کو اس مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ دوستو، اس دنیا میں انسان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں ایک دل دھڑک رہا ہے، جب اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا وہ اس دنیا سے کوچ کر جائے گا اور اپنے ساتھ صرف اعمال لے کے جائے گا۔ اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ معاشرے میں انسان نے اپنے آپ کو دنیا کا مالک سمجھ لیا ہے، اپنی زندگی کے خاتمے کو بھول کر اس دنیا میں مگن ہو کر ایک بناوٹی انسان بن گیا ہے۔ ضرورت کے تحت مسکراتا ہے، ضرورت کے تحت غصہ کرتا، ضرورت کے تحت اپنا بناوٹی اخلاق پیش کرتا، ضرورت کے تحت عبادت کرتا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خلوص دل سے اپنا اخلاق پیش کرے۔ اس سارے رویے کے پیچھے ایک خاص ذہن سازی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں کی گئی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بات زبان زدے عام ہو چکی ہے کہ ہر انسان کی ایک اپنی زندگی ہے جسے وہ جیسے چاہے زندگی گزار لے۔ یہ واضح رہے کہ ہر انسان کی اپنی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں دیا گیا ہے جس کے مطابق ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنی ہے، نہ کہ اپنی سوچ اپنے دل کے مطابق زندگی گزارنے کو کہا گیا ہے۔ ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور ہمیں حدود و قیود دی گئی ہیں جس سے ہمیں ہرگز تجاوز نہیں کرنا ہے۔ ہمارے دل دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ دنیا میں زندہ رہنا ہے تو معاشرے کے ساتھ برابر چلنا پڑے گا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ معاشرہ تو ایک اندھے کنویں کی جانب چل رہا ہے جہاں جا کر انسان کی فطرت، انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور صرف دکھاوا بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق اور قوت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔